أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل. بزرگان محترم عزیزان گرامی، کل کی گفتگو جہاں تک پہنچی تھی اس سے آگے بڑھاتے ہوئے یہ عزت کو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے بیان کیا کہ عزت کیا ہے. عزت کے مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو عزت کبھی حقیقی عزت ہوتی ہے، واقعی عزت ہوتی ہے، اور کبھی خیالی عزت ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ عزت ہے اور زیادہ تر انسان اس خیالی عزت کے پیچھے جاتا ہے، حقیقی عزت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ہوتا اکثر ایسا ہی ہے. بالکل اگر ان دونوں کے فرق کو محسوس کرنا ہے کہ عزت خیالی کیا ہے اور حقیقی کیا ہے، تو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اصلی مال اور ڈپلیکیٹ مال ہوتا ہے، حقیقی عزت بالکل اصلی مال کی طرح ہوتی ہے اور خیالی عزت ڈپلیکیٹ مال کی طرح ہوتی ہے. میں ایک جگہ ایک ملک میں گیا، مثلا ایران میں، تو وہاں پر جس زمانے میں وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک دکان پہ گئے، ایک سینٹ لینا تھا، اسپرے کسی نے فرمائش کی تو ہم گئے دکان پہ لینے کے لیے. تو بہت ہی مومن بندہ خدا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو نام لکھا ہوا تھا اس نام کو ہم نے کہا کہ یہ چاہیے. اس نے، کیونکہ وہ مجھے بہت احترام کرتے تھے، وہ شام کے رہنے والے تھے، قم میں ان کی دکان تھی، وہ مجھے آغا سید کہہ کے بہت احترام کرتے تھے. تو انہوں نے نکال کے ایک پیکٹ مجھے دیا. اب جو میں ان کی وٹرین میں جو لگا ہوا تھا اس کو دیکھ کے گیا تھا، تو میں اس کو دیکھا، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہی لوں؟ کہاں یہی لیجئے. تو پھر دوبارہ جب میں نے پوچھا تو کہا کہ آپ کو اصل چاہیے؟ میں نے کہا جی اصلی چاہیے. تو کہا یہی اصل ہے. میں نے کہا تو پھر جو وٹرین میں لگا ہوا ہے؟ وہ کہا وہ فلاں ملک کا بنا ہوا، یعنی ہمارے ملک کا نام لیا، ہندوستان کا بنا ہوا. وہ ہم کو انڈین نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کہا وہ ہندوستان کا بنا ہوا ہے. پیکنگ اتنی خوبصورت تھی، جو کاپی تھی، جو ڈپلیکیٹ تھا اس کی پیکنگ بہت خوبصورت تھی، لیکن بیچنے والا ایماندار ہے، وہ جانتا ہے دیکھنے والا اس کو مانگ رہا ہے. یعنی خود میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیکنگ خوبصورت ہے، وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن دینے والا جو ہے، وہ جو حقیقی ہے، جو اصلی ہے، اس نے وہ مجھے دیا. اور اس کے بعد پھر انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ظاہر میں بہت سی چیزیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتی ہیں. حقیقی وہی ہوتی ہیں کہ جو واقعاً اصلی ہوتی ہیں. عزت بھی اسی طریقے سے ہے. عزت بھی کبھی حقیقی عزت ہوتی ہے اور کبھی خیالی عزت ہوتی ہے. اس کا نمونہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جس وقت
جناب موسیٰ کو خداوند عالم نے بھیجا کہ جاؤ فرعون بڑا اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، جا کے ذرا اس کو نصیحت کرو۔ ظاہر ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو خداوند عالم نے کہا جاؤ اور اس کو۔ اب جب یہ پہنچے اور تبلیغ کیا سب کچھ، تو اب وہاں پر بہرحال ماننا تو دور کی بات، مقابلے پہ آ گئے۔ اور اب جب یہ مقابلے کی گفتگو آئی تو اس مقابلے میں مقابلہ یہاں تک پہنچا کہ بہرحال جتنے پالتو جادوگر تھے فرعون کے، ان سب کو بلایا گیا ان کے مقابلے کے لیے، کیونکہ فرعون نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ اپنے جادو کی وجہ سے تم کو اپنی زمینوں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جب وہ فرعون خود کہہ رہا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، تو جتنے اس کے بڑے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جادوگر کا مقابلہ جادوگر ہی کر سکتے ہیں۔ تو اب بڑے بڑے جادوگر جو تھے ان کو بلایا گیا اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں، جو خود قرآن مجید کی آیت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے فرعون کے کہ انا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، یعنی فرعون کے عزت کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً بے شک ہم کامیاب ہوں گے۔ یعنی دیکھیں آپ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیالی عزت جو تھی، جس کو وہ حقیقی عزت سمجھ رہے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے فرعون کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، لشکر ہے، سب کچھ ہے، اسی سے مرعوب ہو کے وہ ایک عزت سمجھ رہے ہیں۔ لیکن لمحہ بھر میں، چشم زدن میں، ادھر نے ان لوگوں نے اپنے رسیوں کو پھینکا، اپنے سامان کو پھینکا، سب سانپ بن کے سامنے مار گئے۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا، انہوں نے ایک عصا پھینکا، عصا کا اژدہا بننا تھا کہ سارے سانپ کو نکل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جب عصا اژدہا بنا نکل گیا، تو اب وہ جادوگر جو تھے، جو ابھی تک فرعون کی عزت کی قسم کھا کے خود کو کامیاب جان رہے تھے، وہی جادوگر اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ادھر سے فرعون کہہ رہا ہے کیا ہے؟ کہا میں تو آمنا بے رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پہ ایمان لے آئے، پروردگار پہ یعنی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ ادھر فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ آمنتم قبل ان آذن لکم، یعنی میرے اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّكُمْ، یعنی تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے، پیر کو کاٹ ڈالیں، من خلاف، یعنی اگر دائنا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹ دیں گے، بایاں ہاتھ کاٹا تو دائنا پیر کاٹ دیں گے، یعنی الٹ کے کاٹیں گے۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، سولی پہ چڑھا دیں گے، پھانسی دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ کہا کچھ بھی کرنا ہو کر ڈالو، لیکن ہم اب ایمان لا چکے ہیں، ہم اس ایمان سے نہیں پلٹیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے اس قرآنی داستان سے، اس قرآنی واقعے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حقیقی عزت کیا ہے، خیالی عزت کیا ہے۔ خیالی عزت کی قسم کھا کے سامنے آئے جناب موسیٰ کے، فبعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم کھایا جو خیالی عزت تھی۔ لیکن جادوگروں نے جس وقت جناب موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھا کہ جو ان کے جادوگروں کے جو جادوگر تھا، جو ان کا جادو تھا، اس کو اس معجزے نے ختم کیا، تو اب ان کو حقیقی عزت سمجھ میں آئی۔ جب حقیقی عزت سمجھ میں آئی تو پھر اس ایمان کے اوپر قائم ہوئے کہ اب کچھ بھی سزا مل جائے، تو اب چند لمحوں میں جو عزت حقیقی کو پایا تو پھر اب ایمان سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہذا انسان دیکھے خیال جو کرتا ہے، بالکل خیال ایک یعنی یہ عزت بھی بالکل خیال کی طرح، جو جیسے سراب ہوتا ہے، سراب وہ جو بیابان کی ریگ کو کہتے ہیں کہ جب انسان دور سے دیکھتا ہے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے، کہ انسان سمجھتا ہے پانی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں نظر آتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے کَالسَّرَابٍ بَقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، یعنی اس سراب کی طرح جو چمکتا رہتا ہے کہ پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، جب تیزی سے جب اس تک پہنچتا ہے تو لم یجدہ، وہاں پانی پاتا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں پاتا ہے۔
اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عزت جو خیالات میں انسان ڈھالتا ہے اور خیالی عزت ہوتی ہے، حقیقی عزت نہیں، جو خیالی عزت ہوتی ہے بالکل سراب کے مانند ہوتی ہے، جس کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی ہے۔ حقیقی عزت کا درس تو صرف اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں کہ در اہل بیت کے علاوہ کہیں حقیقی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد و نعرہ حیدری۔ بزرگان محترم، قرآن مجید نے ان کو کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بھائی تم کس طریقے سے کفر کی طرف جا رہے ہو، بہکے ہوئے جا رہے ہو، تو کیا کہتے ہیں اخذت العزت بالاسم، تو وہ عزت کے نام پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یعنی عزت کو بہانہ بناتے ہیں اور اس عزت سے گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ عزت کو انہوں نے غرور کو، جو اپنا غرور ہے، مستی ہے، جس کو بھی کہا جائے، اس کو بیان کرتے ہیں قرآن نے۔ یعنی کچھ انسانوں کا یہ خیال ہے کہ ہم عزت کو پا سکتے ہیں گناہوں کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، تکبر کے ذریعے، غرور کے ذریعے، گھمنڈ کے ذریعے ہم عزت کو پا سکتے ہیں، جبکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ کوئی انسان گناہ کے ذریعے ذرہ برابر بھی عزت نہیں پا سکتا، عزت کی لذت نہیں مل سکتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جو انسان گناہ کے ذریعے عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ذلت گناہ اس کو ایسا گھیرتی ہے کہ وہ کبھی اس سے نکل نہیں پاتا ہے۔ گناہ کے ذریعے سے جو عزیز ہونا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ گناہ کی لذت اسے گھیر کر اپنے قبضے میں ایسا لیتی ہے کہ کبھی وہ نکل ہی نہیں پاتا، اس سے باہر نہیں آ پاتا ہے۔ لہذا ان حدیثوں کی روشنی میں جو ہوا ہے کہ انسان خود جو گناہ ہے کبھی انسان کو جو خالی کی طرف لے جاتا ہے، نعمتوں کے، یعنی جو انسان دنیا کی نعمتوں کو سوچتا ہے کہ ہمیں اس سے عزت مل رہی ہے، وہ نعمتیں خود انسان کے لیے وبال جان بنا کرتی ہیں، انسان اس سے نجات نہیں پاتا ہے، نکل نہیں پاتا ہے۔ لہذا جو مثلا آپ دعائے کمیل شب جمعہ ہے، دعا پڑھا ہے آپ حضرات نے اور پڑھیں گے جنہیں نہیں پڑھا ہوگا، انسان مثلا کون کون سی گناہ کرتا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خدا میری ان گناہوں کو بخش دے جس سے نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فقط یہ نہیں، یہ دعا کی صورت میں نہیں ہے کہ آپ دعا پڑھ کے گزر جائیں، بلکہ غور کریں، انسان ایسی گناہوں کو مبتلا کر بیٹھتا ہے کہ جس سے انسان کی نعمتیں بدل دی جاتی ہیں۔ بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو نعمت ہمیں ملی، اب یہ نعمتیں یعنی اگر تغیر النعم پہ ہی خالی انسان غور کرے، سوچے اور بولنا شروع کرے تو جتنی نعمتیں ہیں، اولاد کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو ہمارا کون سا گناہ کب بدل دے ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی انسان اس دنیا میں خار ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کون سی گناہیں ہیں جو ہماری گناہوں کو یعنی دعاؤں کو روک دیتی ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں۔ یعنی گناہ کی جو قسمیں ہیں، ان گناہ کی قسموں کو انسان اگر الگ الگ کر کے دیکھے تو ایک ایک خانے میں فٹ کرے کہ کچھ گناہیں وہ ہیں جو انسان کی عزت کی نعمت کو ختم کر دیتی ہیں، کچھ گناہیں وہ ہیں جو انسان کے مال کی نعمت کو ختم کرتی ہیں، کچھ گناہیں وہ ہیں جو انسان کی اولاد کی نعمت کو ختم کرتی ہیں، کچھ گناہیں وہ ہیں جو انسان کی دعاؤں کی نعمت کو ختم کرتی ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو لذت عبادت کی نعمت کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کو مزہ نہیں ملتا ہے لذت عبادت سے، کچھ گناہیں وہ ہیں جو انسان کی معرفت کی نعمت کو ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی گناہیں کون سی ہیں؟ اب یہ تو انسان وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہے در اہل بیت سے اور توسل کرے اہل بیت سے، تو شاید یہ راستہ کھل جائے اور آنکھیں کھل جائیں اور ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ورنہ انسان اگر غور دے گے، ہمیں خود ایمان کی نعمت ہے، پتہ نہیں کون سی گناہ ایسی ہوگی جو ہماری ایمان کی نعمت کو بدل دے۔ ہمیں کہاں بھروسہ ہے؟ ایمان کی نعمت پہ اگر بھروسہ ہوتا تو قرآن کے اوپر ہمیں یقین ہوتا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ یمحق الربا ویربی الصدقات، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ربا کو نابود کر دیا ہے، جو سود ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔
یورپی صدقات، ہم نے صدقات کو بڑھا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب انسان قرض دیتا ہے تو خدا بند عالم اس کو فوراً کریڈٹ کر دیتا ہے کہ اس کے 18 گنا بڑھا کے اس کو ملتا ہے. تو انسان کے ایمان کی ضعیفی ہے، یہ کمزوری ہے. یعنی انسان کا عقیدہ یا ایمان کمزور ہے کہ وہ ربا کے اوپر تو جاتا ہے. آج آپ جانیے معاشرے اور سماج میں دیکھیے تو ربا کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. کسی سے قرض مانگنے جائیے تو فوراً پرسنٹیج طے ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج ملیں گے. اب جب آپ اس میں پرسنٹیج میں جا رہے ہیں تو اس سے سود ہو گیا ہے، ربا ہو گیا. خدا نے نابود کر رکھا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود کر دیا. یہ انسان کو فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے. یورپ صدقات، صدقات کو خدا فائدہ دیتا ہے. انسان جب صدقہ دیتا ہے، قرض دیتا ہے تو وہ بڑھ کے ملتا ہے اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان گمان نہیں کر سکتا، خیال نہیں کر سکتا، وہاں سے اس انسان کو نعمتیں ملتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام، یعنی حقیقی عزت اگر آپ دیکھیں تو واقعاً حقیقت میں عزت اہل بیت اطہار کے پاس ہے. آپ نے بزرگ موجود ہیں اس بس میں، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ مثلا ہارون شدید درد میں مبتلا ہوا. ہارون جو عباسی خلیفہ تھا یہ شدید درد میں مبتلا ہوا. اب جب اس کے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، جو اس زمانے میں طبیب اور حکیم ہوا کرتے تو ان کو بلایا گیا، دیکھا سب دیکھ رہے ہیں. جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے کہا یہ چیک اپ کر لے، وہ چیک اپ کر لے، سب چیک اپ کر لے جا رہے، لیکن اصل بیماری کیا ہے پتہ نہیں چل پا رہی ہے. ساری رپورٹ آتی ہے، سارے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہے. ویسے ہی ہارون کے گرد جتنے ماہر ڈاکٹر تھے اس کے درباری سب آئے، لیکن سب نے کہا کہ نہیں. آخر میں یہ کہا کہ کسی انسان سے جس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس کو بلاؤ کہ وہ دعا کرے کہ جس کا اثر ہو. اور یہ بھی جب ہم ہیں، یعنی ہمارے سامنے ہی، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا اور ادھر سے دعا بھی کوئی کرنے والا نہ آئے. نہیں، جتنی جلدی ہو سکے تو دعا جو مؤثر دعا ہو، جو تاثیر ہو، جس کو ایسے دعا کرنے والے کو بلایا جائے. تو اب جہاں تو یہ خلیفہ کے سامنے یہ سارے حکیم طبیب بیٹھے ہوئے، حقیقی عزت کہاں پر ہے؟ حقیقی عزت کس جگہ پر ہے؟ اب لوگوں نے اتفاق سے بغداد میں خود ہمارے ساتویں امام وہاں پہ موجود تھے، امام مسیح کاظم علیہ السلام. امام کو خبر دی گئی. امام نے بھی آ کر وہاں پر سیاسی، یعنی واقعاً لوگوں کے سامنے جو دعا کیا ہے تو یہ دعا کیا ہے کہ خدایا تو نے اس کے گناہوں کی لذت کو ایسے درد میں بدل دیا ہے کہ جس کے درد کو یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. خدایا تو نے اس کو ایسے، یعنی اس کو جو درد دیا ہے، اس کے گناہ کو دکھا دیا، تو نے مزہ چکھا دیا ہے. خدایا اب اس کو ایسا بنا دے کہ تجھے میرے عزت کی قسم کہ میری عزت کو بھی اسے چکھا دے، دکھا دے کہ میری عزت کا کیا مزہ ہے. اپنی عزت، یعنی واقعاً حقیقت میں عزت مند کون ہے یہ بات معلوم ہو جائے ان کے سامنے. جیسے ہی امام نے یہ دعا کیا ہے، امام نے یہ جو دعا کیا کہ عزت کی قسم دے دیا، تو اب یہ جو عزت کی قسم دیا، میں نے وہ جملے لکھے ہیں لیکن طولانی ہے، اس کو نہیں پڑھوں گا. مفہوم یہ ہے، مختصر یہ، امام نے کہا کہ میری عزت کی قسم خدایا اس کو مزہ چکھا دے میری عزت سے. اب جو مزہ اسے ملا، جیسے ہی امام نے عزت کا واسطہ دے کے دعا کیا، درد بالکل ٹھیک ہو گیا. حقیقی عزت سمجھ میں آئی. کون ہے حقیقی عزت رکھنے والا؟ امام علیہ السلام. دنیا عزت کو جس در پہ چاہے تلاش کرے، ڈھونڈے، لیکن حقیقی عزت کہاں ہے؟ حقیقی عزت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، دوسری جگہوں پہ یہ عزت نہیں ہے. لہذا انسان کو انسانیت عطا کیا ہے.
اسلام نے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسان کی انسانیت عطا کیا ہے، انسانوں کو حقیقی عزت دیا ہے اور انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم انسان بن کر کے رہو۔ ورنہ قرآن مجید کے احکام کو دیکھیے آپ، جو اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم ایک انسان کو مان رہے ہو تو گویا تم پوری عالم ہستی کو مٹا رہے ہو۔ جناب یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ کی 32ویں آیت ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک کو قتل کیا، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے یہ بات لکھ دی ہے، یعنی یہ قاعدہ قانون بیان کر دیا، یہ اسلام کا پرانا قانون ہے، اول دن سے یہ اسلام، ظاہر ہے کہ دین دوسرا کوئی خدا نے نازل نہیں کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے خدا کا اور وہ اسلام ہے۔ تو اب یہ اسلام جو پیغمبر اسلام کے سامنے جو قرآن کی صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ کہا خداوند عالم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ظلم کے ساتھ یا بغیر فساد کرتے ہوئے قبول کیا، ظلم کے ساتھ قتل کیا، تو جس نے بھی قتل کیا، تو اب یہاں پر کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی گویا اس نے تمام ہستی کو، تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ انسان کو عزت دیا ہے اہل بیت اطہار، قرآن عزت دے رہا ہے، اسلام عزت دے رہا ہے، یہ انسان کی انسانیت ہے۔ اور یہی نہیں، انسان کی شخصیت، یعنی ایک انسان کی کیا قیمت ہے اسلام میں، یہ بھی بیان کر دیا گیا، اور خود انسان کی کیا قیمت ہے، یعنی اس حیثیت سے کہ اگر تم ایک کو بھی قتل کرو تو سب کو قتل کر دیا تم نے، خود اپنے آپ کو بھی اگر قتل کیا ہے تو گناہ ویسے ہی ہے، خودکشی حرام ہے اسلام میں، کسی دین میں یہ قانون نہیں ملے گا جو اسلام میں ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ورنہ آپ دنیا کے کسی دن میں چلے جائیے، اگر کسی نے اپنی جان دے دیا تو پھر اس کے اوپر نہ کوئی کلیم ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کچھ کہنے والا ہے، نہ کچھ نہیں، پھر تو اس کے اوپر رحم کی ہی آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن نہیں، اسلام ایسا قانون ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے خودکشی کیا گناہ کیا ہے، حرام ہے خودکشی کرنا۔ تو اب یہاں پر لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان انسانوں کے لیے بھی جو بیان کیا ہے، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فوض الامور کلها، یعنی تمام کے تمام امور کو تفویض کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل فوض الی المومن امورہ کلها، اللہ تعالیٰ نے تمام امور کو مومن کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ انسان ہے کہ ہر امر کو اپنے خود انجام دے سکتا ہے، یہ انسان ہے، خداوند عالم نے ہر انسان کو خود صاحب اختیار بنایا ہے، اور ایسا فعال کیا کہ تم اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی خدا کا بندہ رکھ کے زندگی گزار سکتے ہو، تم کسی طرف بھی جاؤ لیکن خدا کی بندگی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرو، تمام امور کی گرفت تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے اختیار سے تم بدبختی کی طرف جا رہے ہو تو اپنے اختیار سے جا رہے ہو، خوش بختی کی طرف جا رہے ہو تو اپنے اختیار سے جا رہے ہو، اللہ نے تو سب تمہارے حوالے کر دیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ان اللہ عز و جل فوض الامور کلها، مومن کے حوالے سارے امور کو حوالے کیا، وَلَمْ يَفَوِّضْ إِلَيْهِ أَن يَكُونَ ذَلِيلًا، یعنی عزت اتنی بخشی ہے کہ تمام امور تمہارے اختیار میں ہے، لیکن ایک چیز نہیں دیا ہے، اور وہ کیا ہے، یہ نہیں تم کو اختیار دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان یکون ذلیلا، تم اپنے آپ کو ذلیل بناؤ، انسان کو ذلیل بنانے کا حق نہیں دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کرو، خوار کرو۔ میں نے کل کی مجلس میں اسباب بیان کیے تھے کہ انسان ذلت و خواری کی طرف کن وجہ سے جاتا ہے، غرور کا تکبر وغیرہ، جو بیان کو تکرار نہیں کرنا ہے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو، مومن کو عزت، صاحب عزت رہنا ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمام امور تو تمہارے اختیار میں دیا ہے، لیکن جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ان یکون ذلیلا، کہ تم اپنے آپ کو ذلیل قرار دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ الا یمنا اما تسمع قول اللہ، کیا تم نے اللہ کی گفتگو نہیں سنی کہ اللہ پروردگار کیا فرماتا ہے، للہ العزت ولرسول وللمؤمنین، اللہ نے عزت، تمام عزت جو کچھ دیا ہے کس کو، اللہ کے پاس عزت ہے، مومنین کے پاس ہے، مومنین کے پاس ہے، اس کے رسول، اللہ رسول اور پھر سارے مومنین۔ تو جب مومن کو اللہ نے صاحب عزت بنایا ہے تو یہ امر تم کو اختیار میں نہیں ملا ہے کہ تم اپنے آپ کو ذلیل بناؤ، قطعاً نہیں ہے۔
انسان کو حق حاصل نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ثم قال ان المومن اعز فالمومن یکون عزیزا، لہذا مومن کو عزیز ہونا چاہیے، مومن عزیز ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے عزت مومنین کے لیے، لہذا مومن ولا یکون ذلیلا، مومن کو ذلیل نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہا ہے تو وہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہو رہا ہے، خدا نے کسی کو ذلیل نہیں بنایا ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جو پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت، کہ آج پھر دوہرا دوں اس آیت کو کہ یہ دونوں آیتیں وہ ہیں کہ اگر ان دونوں آیتوں کو پڑھ کے انسان دعا کرتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت، اس میں خدا یقیناً کہہ رہا ہے تعز من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لیکن کیا واقعاً انسان بہترین عمل انجام دینے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو تو کیا خدا اس کو ذلیل کرتا ہے؟ نہیں۔ جب انسان غلط راستے پہ جائے گا، نافرمانی کرے گا، جب اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا تو پھر یہ انسان ذلیل ہوگا، کیونکہ پھر اس نے خود اپنے لیے ذلت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اللہ نے مومن کو عزیز بنایا ہے، فالمومن یکون عزیزا لا یکون ذلیلا، مومن ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں ثم قال، پھر امام فرماتے ہیں اس میں آگے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان المومن اعز من الجبل، مومن پہاڑ سے زیادہ عزیز اور مضبوط ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور عزیز ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الجبل یستقل بالمعادل، پہاڑ کو اس کے اوپر ضرب مار مار کے اس کو اسلحے اور اوزار سے توڑ کے چھوٹا کیا جا سکتا ہے، ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، پتھر توڑا جا سکتا ہے۔ پتھر یعنی پہاڑ اتنا مضبوط ہے لیکن اسے لوہے مار مار کے اسلحوں کے ذریعے اوزار کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن مومن کیا ہے؟ والمومن لا یستقل من دینہ شیء، مومن اپنے دین سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہونے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مومن کم نہیں ہونے دیتا ہے، ذرہ برابر بھی کم نہیں ہونے دیتا ہے، یعنی مومن کو پھر مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ لاکھ اس کو ستایا جائے، لاکھ اس کو پریشان کیا جائے، لیکن یہ مومن عزت کو کم نہیں ہونے دیتا ہے۔ جو گفتگو ہے وہ یہی ہے، لہذا حق نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، خار کرے، رسوا کرے، قطعاً نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو عزیز کیسے بنایا ہے؟ سرکار سید الشہداء کے سامنے ایک فقیر آیا، امام کے سامنے ایک فقیر آیا تو فقیر کو ایسے عزت دیا، امام نے کیا کہا؟ سن وجہک عن بذلۃ المسألۃ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی وجاہت کو باقی رکھو، سن بچاؤ اپنے آپ کو، مسائل کو بیان کرنے میں، اپنی درخواست، اپنے مسئلے کو سامنے پیش کرنے میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر امام نے روایت میں ہے، اسی روایت میں کہ امام نے کاغذ دیا اس کو، کہا کہ اس پر لکھ کر اپنی حاجت کو بیان کر دو، یعنی اس کو اتنی عزت دیا کہ وہ اپنی زبان کو کھولے نہیں، نہ معلوم بولنے میں کس طریقے سے بیان کرے، کاغذ دے دیا کہ کاغذ پر لکھ کے دو۔ اب جب امام نے کاغذ لیا تو اس کو دیکھا، پڑھا، پڑھنے کے بعد گھر میں گئے، اس کے اوپر لکھا تھا کہ مجھے 500 دینار کا میں مقروض ہو گیا ہوں، مجھے ادا کرنا ہے، میری مدد کر دیجئے۔ امام گھر میں گئے اور اس کے بعد ایک تھیلی میں یا ایک کسی ظرف میں رکھ کے 1000 دینار لا کے اسے دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس سے 500 سے اپنا قرض ادا کرنا، 500 اپنے خرچ کے لیے رکھنا۔ یہ سیرت ہے امام کی، عزت بنا رہے، یعنی واقعاً کتنی زیادہ عزت ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہم کو سکھایا ہے کہ ایک فقیر عورت اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ فقیر اسی لیے مثلا تاریخ میں ملتا ہے روایتوں میں کہ آپ دیکھیے چوتھے امام جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو اس کے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے،
بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیتے تھے، بعض کے جس کو دیتے تو اس کو چوم لیتے تھے۔ کیوں؟ امام سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو آواز دیا امام نے، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ روایت میں ہے، یعنی مجھے بتائے، امام کہہ رہے ہیں، روایت تو میری زبان سے نکل رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب صدقہ انسان کسی فقیر کو دیتا ہے تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو میں اس لیے ہاتھ کو چومتا ہوں کہ یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، انسان غور کرے کس طریقے سے واقعاً جس طریقے کا یہ کردار پیش کیا ہے، اپنی آرزو کو حفظ کرو نا، یہ تو صاحبان کرم ہے، یہ تو صاحبان کرم ہے۔ ان کی آپ زیارت جامع قبیلہ پڑھتے ہیں، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، اور یہی نہیں، خود اسی زیارت میں ہے کہ آپ حضرات سب کچھ خیر کی اصل ہیں۔ انتم یعنی کون؟ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام اصل خیر ہیں، فرع خیر ہیں، کل خیر ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ خیر ہو، بھلائی ہو، عزت، سب کچھ کا درس خود عمل کے میدان میں دے رہے ہیں۔ یہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ان کی ماں ایسی ہیں کہ جو خیرات کرتی ہیں کہ افطار کے وقت یتیم مسکین اسیر کو سب کچھ عطا کر دیتی ہیں۔ خداوند عالم قبول کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں کہ اس طریقے سے عطا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ حقیقی عزت کیا ہے اس کو سمجھے، خیالی عزت کیا ہے اس کو سمجھے۔ حقیقی عزت سوائے در اہل بیت سے وابستہ ہونے کے کہیں نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ حقیقی عزت کا مالک خداوند عالم ہے۔ اس نے مومنین کو دیا ہے عزت، صاحبان ایمان کو عزیز بنایا اس نے۔ لہذا امام نے کہا کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ بناؤ۔ جب تمہیں عزت دار بنایا ہے خداوند عالم نے تو چھڑے امام نے کہا حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل بناؤ۔ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس طریقے سے کہ ہر فقیر آنے والے کی عزت کر رہے ہیں، صدقہ لینے والے کی عزت کر رہے ہیں، مسکین و یتیم و اسیر کو دے رہے ہیں، لیکن کسی کو خبر نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر حقیقی عزت کو تلاش کرنا ہے کہ مکتب حسینی میں، فرش حسینی پہ جہاں پر عزت کو دیکھنا ہے تو وہ صرف اسی در پہ ملے گی، کہیں اور عزت نہیں ملے گی۔ یہ عزت ہے، یہ کہاں سے ملنے والی ہے؟ در اہل بیت سے ملنے والی ہے۔ اور اسی عزت کی سربلندی کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے قدم بڑھایا، اسی عزت کو باقی رکھنے کے لیے مولا کائنات نے دعا کیا ہے، اسی عزت کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھ پیر خود بڑھائے ہیں، انتظام خود کیا ہے، لیکن دعا خدا سے کیا ہے۔ ایک ہی آرزو کیا ہو، ایسا فرزند ملے جو حسین کے کام آئے۔ 47 ہجری میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت ہمارا آقا مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، گھر والوں کو حسن کے حوالے کیا، لیکن جناب عباس کو نہیں بلایا۔ ماں نے بڑھ کے آگے سوال کر لیا، میرے بچے سے کچھ خطا ہوئے گا؟ نہیں۔ اب جو بلایا تو امام حسین اور جناب عباس دونوں کو ساتھ میں بلا کے ایک کو دوسرے کے حوالے کر دیا، اور پھر جب سب چلے گئے تو عباس کو بلا کے کچھ وصیت کیا ہے۔ یہ وصیت کیا ہے؟ یقیناً کبھی ساتھ دینے سے دور نہ جانا بیٹا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس ایسے فرد مطیع و فرما بردار و اطاعت گزار کا نام ہے کہ کبھی جناب امام حسن سے نہ آگے بڑھے، نہ کبھی جناب امام حسین سے آگے بڑھے، ہمیشہ اطاعت و فرما برداری میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے سے چلتے وقت لوگوں نے امام کو رائے مشورہ دیا، لیکن کسی تاریخ میں نہیں دیکھتا، کسی تاریخ میں کوئی لکھنے والا نہیں ہے کہ عباس نے پڑھ کے کوئی مشورہ نہیں۔
من اتبعکم فالجنت ماواہ، جو آپ کی پیروی کر لے، یعنی اے اہل بیت جو ایمان کی پیروی کر لے، جنت اس کی پناہ گاہ ہے۔ عباس میدان عمل میں دکھا رہے ہیں ہر جگہ پر پیروی کرنا ہے، کہیں پر ہٹے نہیں ہیں عباس۔ عجیب منزل ہے، مدینے سے قافلہ چل رہا ہے، سرکار سید الشہداء نے جب سب کو سوار لیا تو ایک مرتبہ آواز دیا، عینا آخی، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ لبیک لبیک یا سیدی، میں حاضر ہوں۔ جناب عباس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو اس وقت کیا کہا؟ قدم لی جوادی، میرے گھوڑے کو لے آؤ۔ عباس گھوڑے کو میرے لے کر آؤ۔ عباس نے سوار کیا۔ عباس کہیں پر بھی امام کے اطاعت سے پیچھے نہیں رہے۔ کربلا کے میدان میں بھی جب پہنچے تو ساتھ ساتھ ہے عباس، ہر جگہ پر عباس امام کی منشے کے مطابق، راہ کے مطابق کام انجام دے رہے ہیں۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کا منظر عباس کے نظروں کے سامنے ہے کہ ہر موقع پہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، ہر شہید کی لاش لے کر خیمے تک آنے میں عباس معاون و مددگار ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب عباس علم کو تو سنبھالے ہوئے ہیں، علم کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی علم کو لے کے عباس حسین کے پاس آ کے آواز دیتے ہیں کہ اب تو اجازت دیجیے رن کی۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، دونوں بھائی گلے مل کے خوب روئے۔ اور اس کے بعد مقتل لکھتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے، ایک آواز آئی کانوں میں، العطش کی آواز آئی، پیاس کی آواز آئی۔ امام نے اشارہ کیا عباس، امام نے یہ اشارہ کیا عباس یہ آواز سن رہے ہو؟ تم سقائے حرم ہو، سقا ہو، پانی پی رہا ہے، جیسے کہ سقائے حرم ہو پانی۔ عباس تیزی سے آئے اور کس طرف؟ جدھر سے آواز آ رہی تھی آواز کی طرف قدم بڑھایا۔ عباس نے اپنے قدموں کو بڑھایا کہاں؟ اس خیمے کے جانب جہاں پانی رکھا گیا تھا، جہاں پانی رکھا گیا تھا۔ عباس نے جو منظر دیکھا وہ عباس سے برداشت نہیں ہوا، عباس کا سینہ پھٹ گیا ہوگا۔ عباس نے منظر دیکھا کہ کچھ بچے اوندے پڑے ہوئے ہیں، کچھ بچوں نے سینے پہ مشک رکھ رکھا ہے کہ شاید سوکھی مشک سے کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ جو پیاس پیاس لطش کی آوازیں آ رہی ہیں، عباس نے بچوں کو جمع کیا، سکینہ سے کہا مشکیزہ لا، میں پانی لے آؤں گا۔ مشکیزہ لیا، مشکیزہ لے کے جانے لگے۔ عزادارو، جناب زینب نے کیا دیکھا کہ سکینہ سے کچھ لیا اور لے کے چلے گئے۔ مرباب بختر لکھتے ہیں کہ زینب نے سکینہ سے کہا چچا کو بلاؤ۔ بلایا، عباس تم رن جا رہے ہو؟ شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاہتے تو رن کی رضا شاہ سے لے کر عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ نہ جانے کس طریقے سے بیویوں نے رخصت کیا، عباس رخصت ہوئے، علم سنبھالا، مشق کو سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ عزادارو، مختل نے لکھا ہے کہ 4 سے 10 ہزار کا لشکر پانی کے اوپر، گھاٹ کے اوپر پہرا جمائے ہوئے تھا، لیکن پہرا ایسا ہونے کے باوجود بھی عباس نے جو گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اب یہ گھوڑا سیدھے جا کے ترائی میں جا کے اترا۔ بچوں نے کیا دیکھا کہ علم جا رہا ہے، علم ترائی میں گیا، گہرائی میں عباس مریا میں اترے، بچے علم کے انتظار میں نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اب پانی عباس مشکی سے بھرا۔ عزادارو، مختل لکھتے ہیں عباس نے پانی چلو میں اٹھایا اور اٹھا کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اے عباس، ایسا کیا عمل انجام دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید عباس سے یہ پیغام دیا ہو، اے بابا، ارے آپ نے جو وصیت کیا تھا وہ وصیت مجھے یاد ہے۔ وہ وصیت یہی تھی، اذا کانا یوم العاشوراء وانت فی المشرعہ ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا۔ اے
کا دن ہوگا تم نہر کے اندر ہوگے، ارے ہرگز پانی نہ پی لینا، تمہارا بھائی حسین پیاسا رہ جائے۔ اجرکم اللہ، عزادارو عباس سے پانی بھرا لے کر آئے، اب جو ترائی سے بلندی پہ آئے، بچے دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں چچا کا علم بلند ہے، آ رہا ہے، بچوں صبر کرو، اب پیاس کی آواز نہ لگاؤ، اب چچا کے لیے دعا کرو، پانی آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، عباس آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ علم جھکا، بچوں نے علم کو نہیں دیکھا، بچے حسرت سے تکنے لگے، چچا کے لیے دعائیں کرنے لگے، پھر علم بلند ہوا، دوبارہ پھر جو علم جھکا تو بچوں نے علم نہ دیکھا، عباس علم جھک گیا، لیکن علم کے جھکنے کے ساتھ عجب منظر تاریخ نے لکھا، ایک آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، آواز آئی، علیکہ السلام یا ابا عبداللہ، ارے آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے آواز دیا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی، اے عباس، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، دشمن شہر ہو گئے، عباس کے قریب پہنچے، عباس کو زمین پہ گرا ہوا پایا، دونوں بازو عباس کے قلم، حسین نے عباس کے قلم کے نیچے ہاتھوں کو رکھا، اٹھانا چاہا، عزادارو، ارے عباس نے آواز دیا، کیا کر ارے صبح سے اب تک تمہارے ساتھ لاشوں کو لے گیا، اب تمہیں لے نہیں، مجھے خیمے میں نہ لے جائیے، مجھے خیمے میں نہ لے جائیے، میں سکینہ سے شرمندہ، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، مجھے خیمے میں نہ لے جائیے۔ لو عزادارو، عباس کو چھوڑا، علم لے کر آئے، در خیمہ پہ پہنچے، بچے آئے، سکینہ نے بڑھ کے پوچھا، وَأَيْنَ عَمِّيَ الْعَبَّاسِ، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ حسین نے آواز دیا، قد قتل، تیرا چچا مارا گیا، وہ عباس، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا قضائی و تسلیم لامرہ لا معبود سواه، آغثنا یا غیاث المستغیثین۔